پاکستانی خواتین کا ڈیجیٹل بریک تھرو بھارت کو بھی شکست دے دی۔ واٹس ایپ پر فیس بک اور انسٹاگرام کے فیچرز کی نئی آزمائش۔ سمندر میں ڈوبا 6000 سال پرانا شہر کہاں دریافت ہو گیا؟ 21 سال میں نیو یارک شہر لکڑی سے تیار کر لیا گیا، بڑا انکشاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان میں خواتین کا موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھنے لگا ہے، حتیٰ کہ پاکستانی خواتین نے اس معاملے میں پڑوسی ممالک کی خواتین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سیلولر ڈیجیٹل سروسز فراہم کرنے والے عالمی ادارے GSMA نے اپنی موبائل جینڈر گیپ رپورٹ 2025 میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان میں خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جسے پاکستان کا ڈیجیٹل بریک تھرو قرار دے دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چند سالوں سے خواتین کے موبائل انٹرنیٹ استعمال میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تاہم 2024 میں اس حوالے سے نمایاں پیش رفت ہوئی اور مرد و خواتین کے درمیان موبائل انٹرنیٹ کے استعمال کا فرق 38% سے کم ہو کر صرف 25% رہ گیا ہے۔ اب پاکستانی خواتین مردوں کے مقابلے میں صرف 25% کم موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے برعکس جنوبی ایشیا میں یہ صنفی فرق اب بھی 32% کے لگ بھگ برقرار ہے اور اندازے کے مطابق خطے کی 33 کروڑ خواتین تاحال موبائل انٹرنیٹ سے ہی محروم ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں 45% خواتین موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں، جبکہ بھارت میں یہ شرح 39% اور بنگلہ دیش میں 26% ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2024 میں کیے گئے سروے کے مطابق تمام ممالک میں خواتین کی جانب سے موبائل انٹرنیٹ اپنانے کی یہ سب سے زیادہ شرح تھی اور اس میں دیہی خواتین کا کردار نمایاں رہا۔ 2023 میں 33% پاکستانی خواتین موبائل انٹرنیٹ استعمال کیا کرتی تھی، جو 2024 میں بڑھ کر 45% ہو گئی۔ اسی عرصے میں مرد صارفین میں بھی موبائل انٹرنیٹ کے استعمال میں 7% یعنی 7 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان جنوبی ایشیا میں مردوں کی موبائل ملکیت کے لحاظ سے سر فہرست آ گیا ہے، جہاں 93% مرد موبائل فون کے مالک ہیں، جبکہ بھارت میں یہ شرح 71% ہے اور بنگلہ دیش میں 68% جو میل پاپولیشن ہے ان کے پاس موبائل ہیں۔ GSMA کے سروے کے مطابق پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر ریگولیٹر کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے 2020 میں ڈیجیٹل صنفی شمولیت کی حکمت عملی کا آغاز کیا، جس کا مقصد خواتین کو جامع ڈیجیٹل رسائی فراہم کر کے ڈیجیٹل تقسیم کو کم کرنا تھا۔ رپورٹ میں جیز، ٹیلی نار اور یو فون کو بھی سراہا گیا ہے، جنہوں نے کنیکٹڈ ویمن کمٹمنٹ انیشیٹو کے تحت خواتین صارفین کی تعداد کو بڑھانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ صنعتی اسٹیک ہولڈرز نے نئے اعداد و شمار کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ 2024 میں تقریباً 80 لاکھ خواتین نے پاکستان میں پہلی بار انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا۔ جیز کے CEO عامر ابراہیم نے اس اہم پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعداد و شمار صرف نمبرز نہیں بلکہ ان لاکھوں خواتین کی نمائندگی ہیں جو پہلی بار ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خاتون کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آج کی دنیا میں سب سے بڑا مساوات کا ذریعہ ہے، یہ اسے تعلیم، آمدنی کے مواقع، صحت کی سہولیات اور معلومات سے جوڑتا ہے اور مکمل کامیابی اب بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ دیہی اور کم آمدنی والے علاقوں میں اب بھی مسائل موجود ہیں جہاں پر سماجی اصول اور استطاعت اسمارٹ فون کے اصول میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کے مطابق یہ ذہنیت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم صرف خواتین کو ہی نہیں بلکہ ان کے باپ، بھائی اور گھر کے فیصلہ سازوں کو اس کے حوالے سے آگاہی نہیں دیں گے۔ ناظرین، GSMA نے موبائل جینڈر گیپ رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ پاکستانی مردوں اور خواتین میں موبائل انٹرنیٹ سے متعلق آگاہی میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اب یہ شرح بالترتیب 89% اور 86% تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ کے اختتام پر GSMA نے مشورہ دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو موبائل انٹرنیٹ تک محفوظ، بااختیار اور مؤثر رسائی فراہم کرنے کے لیے بیداری ضرور دینی چاہیے۔ ادھر ناظرین، ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو خبر دیں کہ انسٹنٹ میسیجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ پر فیس بک اور انسٹاگرام کے فیچر کی آزمائش شروع کر دی گئی ہے، جس کے تحت صارفین آسانی سے پروفائل پکچر تبدیل کر سکیں گے۔ واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ کے مطابق میسیجنگ اپلیکیشن پر پروفائل تصویر کے نئے فیچر تک محدود صارفین کو رسائی دے دی گئی ہے اور نئے فیچر کے تحت صارفین کو آپشن فراہم کیا جائے گا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی نئی پروفائل پکچر فیس بک یا انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بھی براؤز کر سکتے ہیں۔ فیچر کے تحت صارفین کو اپنا واٹس ایپ اکاؤنٹ پہلے میٹا اکاؤنٹ سینٹر میں شامل کرنا پڑے گا اور اکاؤنٹ یکجا ہونے کے بعد صارف آسانی سے فیس بک یا انسٹاگرام پروفائل پکچر کو واٹس ایپ پر بھی لگا سکے گا۔ اس وقت واٹس ایپ کی پروفائل پکچر تبدیل کرنے کے لیے کیمرے کے استعمال سمیت آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کی مدد سے بنی تصویر اور اوتار کا آپشن بھی فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ صارفین گیلری سے بھی اپنی پکچر لے سکتے ہیں۔ تاہم نئے فیچر کے تحت صارفین کو یہ آپشن بھی فراہم کیا جائے گا کہ وہ چاہیں تو واٹس ایپ کی پروفائل پکچر ہی انسٹاگرام یا فیس بک پروفائل سے بھی لنک کر سکتے ہیں۔
مذکورہ فیچر پہلے ہی فیس بک اور انسٹاگرام پر موجود ہے۔ صارفین کی جانب سے ایک پلیٹ فارم پر پروفائل پکچر تبدیل کیے جانے سے دوسرے پلیٹ فارم پر بھی تصویر تبدیل ہو جاتی ہے۔ نئے فیچر کا مقصد ان صارفین کو آسانی فراہم کرنا ہے جو بار بار اپنی پروفائل تصاویر تبدیل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ ماہرین کی ایک ٹیم نے لاطینی امریکی ملک ہے کیوبا، اس کے قریب سمندر میں 2000 فٹ گہرائی میں پوشیدہ 6000 برس سے زیادہ عرصہ پرانے شہر کو دریافت کر لیا ہے۔ سامنے آنے والی باقیات پہلی بار 2001 میں سامنے آئی تھی، لیکن ماہرین نے 25 برس تک اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ 2001 میں میرین انجینئر پولینا زیلٹسکی اور ان کے شوہر پال وینز ویگ، جن کا تعلق ایڈوانس ڈیجیٹل کمیونیکیشن سے ہے، انہوں نے انکشاف کیا کہ زیر آب اس مقام پر وہ کچھ پتھروں کے ڈھانچوں سے ٹکرائے تھے۔ اب اس علاقے کے کیے گئے سونر اسکینر میں اہرام اور دائرے جیسے متعدد ڈھانچے اور دیگر عمارتیں سامنے آ گئی ہیں جن کا تعلق کیریبین میں گمشدہ شہر سے ہو سکتا ہے۔ پولینا زیلٹسکی کا دریافت کے بعد ڈھانچے کو زبردست قرار دیتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک بڑا اربن سینٹر ہو سکتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ پراسرار شہر 6000 سال پرانا ہو سکتا ہے، جو اس کو اہرام مصر سے پرانا بناتا ہے، اور ایسا ہونا ممکنہ طور پر انسانی ارتقاء کی مقبول تاریخ کو بھی مکمل طور پر بدل سکتا ہے۔ امریکہ سے ایک دلچسپ خبر ہے کہ جو میکن نامی ایک امریکی ٹرک ڈرائیور نے 21 سالوں کی محنت کے بعد نیو یارک شہر کا ایک حیرت انگیز ماڈل بنایا ہے جو خشک لکڑیوں سے تیار کیا گیا ہے۔ ناظرین، جو میکن نہ تو معمار ہے نہ ہی ماہر کارپینٹر ہے، لیکن ان کی محنت اور جذبے نے انہیں ایک لیونگ لیجنڈ کے طور پر متعارف کرا دیا، اور انہوں نے پروجیکٹ کا آغاز 2004 میں کیا اور ابتدائی ماڈل راک فیل سینٹر عمارت کے ساتھ مینہٹن مکمل کرنے میں 12 سال لگ گئے، اور بعد میں اسٹیٹن آئی لینڈ، بروکلن، کوئنز لانگ آئی لینڈ اور برونکس اور نیو جرسی کے سے بھی شامل کیے گئے، اور ماڈل شہر کی کل لمبائی تقریباً 50 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ ہے، جس میں لگ بھگ 1,00,000 عمارتوں کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اور جو نے مواد پر تقریباً 20,000 سے 40,000 امریکی ڈالرز خرچ کیا اور وقت کے ساتھ اپنی تکنیک بہتر کی، اب وہ ایک ہی لکڑی سے ایک ساتھ سینکڑوں گھروں کی صفیں تراش لیتے ہیں، جو ہفتوں کا کام ہوتا ہے۔ جو میکن کا ماڈل سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گیا ہے، جہاں صارفین نے انہیں لیونگ لیجنڈ قرار دے دیا۔ یوٹیوب کے آفیشیل اکاؤنٹ نے بھی انہیں میوزیم ایگزیبٹ کی تجویز دی ہے، اور جو نے صبح سویرے اپنا ڈیلیوری کا کام بھی مکمل کیا، جو شام ویکینڈ پر ماڈل سازی میں گھنٹوں صرف کرتے رہے، کبھی مکمل رات جا کر کام کیا اور تمام فارغ وقت اس شوق پر وقف کر دیا، اور موجودہ ماڈل بہت بڑا ہونے کے سبب کسی میوزیم میں رکھنا فی الحال مشکل ہے اور اسے ایک اسٹوریج یونٹ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ البتہ جو نے مستقبل میں سے ڈسپلے کو موزوں مقام پر منتقل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔